کریں, ایک نئی ایک مضبوط جو شروعات ہے وہ ہونی چاہیے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. ردا شوکت صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ردا؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ردا بتائیے گا کہ کیا واقعی پیر کا دن جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, یا کہیں نہ کہیں یہ صرف اور صرف ہماری ایک ذہنی تاثر ہے جو ہم نے اپنے دماغ میں ایک چیز ڈال رکھی ہے کہ منڈے بڑا مشکل دن ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا ایسا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ پیر کے دن میں نیا دن شروع ہوتا ہے تو اس میں کام بھی زیادہ ہوتا ہے, اس میں کام کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے, آپ کو نئی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے ہوتی ہیں آپ کے پاس. لیکن اس میں ایک ہیومن سائیکالوجی بھی ہے کہ جب چونکہ ہمارا برین جو ہوتا ہے اس کو فوراً ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے, تو بڑھنے آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہیکٹک ڈے ہوتا ہے, اس میں آپ کو فوراً ریوارڈ نہیں ملتا, منڈے کے بعد آپ کو آف نہیں ہوتا, تو ہمارا جو برین ہوتا ہے اس کو فوراً ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے. اور اگر ہم آج کل کی جنریشن کی بات کریں تو وہ بھی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پہ کام کر رہے ہیں, ان کو تو بس محنت کرنی نہیں پڑے لیکن ہمیں ریوارڈ مل جائے. تو اس لحاظ سے منڈے تھوڑا ان کے لیے ہیکٹک ہو جاتا ہے. ادروائز ان کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں, منڈے کے جو ٹاسک ہیں ان کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, یا ڈفرینٹ اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو اگر ہمارے سیکٹرز میں تھوڑا سا کام کیا جائے, یعنی کہ جو منڈے کے ٹاسک ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر دیا جائے اور کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز رکھی جائیں جس سے آپ کا برین فریش ہو. بیسیکلی یہ آپ کی ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آپ کا برین جو ہے وہ تھکن محسوس کرتا ہے جب آپ ہیکٹک ڈے کے بعد. اچھا, کیا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے جو ویکینڈ کی ہم نے ایک روٹین سیٹ کی ہوتی ہے, جیسے ورکنگ ڈے ہوتا ہے نا, ہمیں اپنا سارے اسکیجول سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ منڈے کو یہ ہوگا, ٹیوزڈے کو یہ, وینسڈے کو یہ, ساری چیزیں ہم نے لائن اپ کی ہوتی ہیں. ویکینڈ کو موسٹلی ہم نے کوئی پلان نہیں کیا ہوتا, بس بے ترتیبی سے چیزیں چل رہی ہوتی ہے, سڈن ہمارے پلان بن جاتے ہیں. تو یہ جو ویکینڈ کی ایک بے ترتیبی ہے یہ بھی ہمیں تھکا دیتی ہے کہ ہم منڈے مارننگ کو پھر اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ کی جو ہمارا برین ہوتا ہے نا اس میں بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے, سرکاڈین ریدم اس کو ہم بولتے ہیں, تو وہ ایک نیچرل انوائرمنٹ کے اکارڈنگ کام کر رہا ہوتا ہے. جس طرح ہماری نیچرل انوائرمنٹ میں ہمارے سونے جاگنے کی روٹین فکس ہوتی ہے, کام کرنے کی ہمارا چونکہ وہ ایک بایولوجیکل کلاک سیٹ ہوا ہوتا ہے, تو جب ہم ویکینڈ پہ ہوتے ہیں تو ہماری چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں, سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ہم زیادہ سونے لگ جاتے ہیں, کام میں جو ہوتا ہے ہم دوسری لیئر ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے نا کل منڈے ہم نے آفس جانا ہے, رات کو نیند ہی نہیں آتی, رات کو نیند نہیں آتی, تو وہ پھر آپ کی سلیپ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, تو اس کا بھی منڈے پہ پھر امپیکٹ چلا جاتا ہے. بالکل ایسے یہ ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جنہوں نے صبح صبح اٹھنا ہوتا ہے کہ رات کو بالکل نیند نہیں آ رہی ہوتی. ایسے ہی ہے, اسی وجہ سے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے. ویل جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے کیا موٹیویشن ہونی چاہیے تاکہ یہ منڈے مارننگ کو برڈن نہ سمجھیں؟ ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے جیسے کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ان میں کام ہو رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کروائیں, منڈے کے ٹاسک کو ڈیوائڈ کر دیں فردر ڈیز پہ. اسکول گوئنگ چلڈرنس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو پتہ ہے موسٹلی ٹیسٹ جب ہم بھی ٹین ایج میں تھے, اسکول جاتے تھے, منڈے کو سارے ٹیسٹ ہوتے تھے, تو موسٹلی ہم منڈے کو پھر چھٹی بھی نہیں کر سکتے تھے چونکہ وہ فرسٹ ڈے ہوتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا سسٹم چینج کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ہمیں ادر ایکٹیویٹیز کی طرف جانا چاہیے, اپنے برین کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہیے, تو ان کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. پلاننگ کتنی ضروری ہے کہ ہم اپنے ویکینڈ پہ اپنے منڈے مارننگ کی پلاننگ شروع کر دیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, پلاننگ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمارا جو برین ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بایولوجیکل کلاک کے اکارڈنگ سیٹ ہوتا ہے, تو آپ کو یہ کرنا چاہیے, چونکہ باقی دنوں میں ہماری کچھ پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ویکینڈ پہ ہماری پلاننگ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور جب ہم بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں تو ہم منڈے کی پلاننگ نہیں کرتے ہیں پھر. تو منڈے کی پلاننگ بہت ضروری ہے. یہ ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے آپ کے منڈے کو ہیکٹک نہ بنانے کے لیے. آپ کا وہ دن اچھا گزر سکتا ہے اگر آپ پہلے سے پلاننگ کریں اس کے لیے, ٹاسک کو چنکس میں ڈیوائڈ کر لیں, چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں, اور کوشش کریں کہ جو ٹاسک ضروری ہیں آپ وہ کر لیں. اب جس طرح ہم اپنی بات کریں کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے 5 days a week ہمیں شو کرنا ہے, تو میرا بھی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے یہ ویکینڈ پہ یہ کام میں مسٹ کرتی ہوں کہ اپنے نیکسٹ ویک کے جتنا بھی میرا وارڈروب ہے اس کو میں لائن اپ کر دیتی ہوں کہ مجھے منڈے کو یہ پہننا ہے, ٹیوزڈے کو یہ, تاکہ مجھے بعد میں اگر کہیں میں بزی بھی ہو گئی ہوں تو وہ میری چیز ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ آئی تھنک چھوٹی چھوٹی پلاننگز ہوتی ہے, بعض دفعہ ہمیں بڑا ریلیکس کر دیتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, آپ کے برین کو نا ایک میسج چلا جاتا ہے. سب سے ضروری جو ایک چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ہماری سیلف ٹاک. ہمارا جو برین ہے آپ سمجھ لیں بلائنڈ ہے,
تو وہ اس کو جو میسیج مل رہا ہے, جو اس کو آؤٹ پٹ مل رہا ہے, سوری ان پٹ مل رہا ہے, وہ آپ کو آؤٹ پٹ دے گا. تو جو آپ کے برین کو میسیج جائے گا, آپ کا برین فردر آپ کی باڈی کو میسیج کنوے کرے گا, آپ کی باڈی فردر پروسیڈ کرے گی. تو سیلف ٹاک بہت ضروری ہے, اس لیے ہمیں سیلف ٹاک پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. ہماری آج کے نوجوان نسل نہیں کرتی ہے. اس میں تھوڑے سے سوشل فیکٹرز بھی آتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو وہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کوئی منڈے بلو سینڈروم سے گزر رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ چیزیں پھر زیادہ ان ٹرینڈز کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. کام کی زیادتی, جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ نارملی ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی منڈے کو ہی رکھے جاتے تھے, اس طرح اگر آفیسز کی بات کریں تو نارملی میٹنگز وغیرہ یا کچھ اس طرح کی پریزنٹیشنز ہیں وہ بھی منڈے کو ہی شفٹ کر دی جاتی کہ ویکینڈ کے بعد منڈے کو یہ چیزیں ہوں گی. سو آپ نے سمجھتی کہ ان چیزوں کو آگے ٹیوزڈے یا وینسڈے کو, تاکہ وہ ایک روٹین سیٹ ہو جائے, تو پھر جا کے یہ کام کا اگر برڈن ہے جو کہ امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے اور برڈن بھی ہے, اس کو جو مڈ ہمارے ورکنگ ڈیز ہیں اس میں لے کر آئیں, تاکہ کیونکہ بالکل ایسے ہی ہیکٹک ہو جاتا ہے, برین ہے تو ہیکٹک ہو جاتی ہیں چیزیں, چونکہ برین ایک ریلیکس موڈ سے دوبارہ سے, اس کو ہم کنٹراسٹ افیکٹ بولتے ہیں, مشکل ہو جاتا ہے نا. جب ایک دفعہ بالکل آپ ریلیکس ہوتے ہیں اور پھر آپ ایک ہیکٹک روٹین پہ آتے ہیں, تو آپ کے برین کو بھی ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے, تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں چیزیں ٹائم لگتا ہے. تو بالکل ہمیں یہ چیزیں ڈیوائڈ کرنی چاہیے. اس لیے میں نے بولا کہ ہمارے سسٹم میں تھوڑی سی تبدیلی ضروری ہے. کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ اچھا, ہمارے اسکول میں ایسا ہے, ویسے تو ہمارا جو شعبہ ہے ماہر نفسیات کا, میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہر سیکٹر میں, کارپوریٹ سیکٹرز میں, اسکول میں, کالجز میں, ہر جگہ پہ آپ ایک سائیکالوجسٹ ہائر کریں. ضروری ہے, بالکل بہت ضروری ہے. سائیکالوجسٹ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ابھی مینٹل ہیلتھ کو ابھی تک بھی اسٹگما ہی سمجھا جاتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کی, کہ ہم سائیکالوجسٹ کے پاس بالکل ایسے ہی یہ سمجھتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا نا اس اسٹگما کو بریک کرنا چاہیے اور ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف چلنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک سائیکالوجسٹ ہائر کریں, جو کہ فردر آپ کو, دیکھیں سائیکالوجسٹ آپ کو ڈیسٹینیشن نہیں دیتا, وہ آپ کو پاتھ ویز پرووائڈ کرتا ہے. ڈیسٹینیشن آپ کی اپنی ہے, مسافت آپ کی اپنی ہے, لیکن اس کو کن کن رستوں سے گزرنا ہے, چونکہ آپ ایسی روٹین میں بلینک ہو جاتے ہیں, آپ کو چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں. تو ایک سائیکالوجسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پاتھ ویز پرووائڈ کرتا ہے, تو آپ پھر ڈیسٹینیشن تک آسانی سے چلے جاتے ہیں. اچھا, جو ہمارے نوجوان یا اوور آل ہم بات کریں مردوں کی, یا جو ہماری ورکنگ لیڈیز ہیں ان کی بات کریں, جو منڈے مارننگ کو برڈن سمجھ رہی ہوتی ہیں, یا کام کا برڈن موسٹلی آ بھی جاتا ہے, یا ایک ریلیکسیشن موڈ سے نکل کے ہم ورکنگ موڈ پہ آتے ہیں, تو ایکسیپٹنس نہیں ہوتی, تو کیا اس سے ہماری پھر مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے کہ وہ پھر باقی دنوں پہ اس کے اثرات نظر آنے لگ جاتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ کا جو برین ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کی سیلف ٹاک پہ چل رہا ہے. تو ویکینڈ پہ چونکہ ہم جب بہت ریلیکس ہوتے ہیں, ہمارا برین بھی ریلیکس ہوتا ہے, تو ویکینڈ سمجھ لیں کہ ہماری برین ویکیشنز ہیں. جب ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں تو ہم برین ویکیشنز پہ چلے جاتے ہیں, تو ہمارے پورے ویکینڈ آپ سمجھ لیں ایک برین ویکیشن ہے آپ کے لیے. تو جب اس سے نکل کے آپ دوبارہ روٹین میں آتے ہیں, ورکنگ میں آتے ہیں, تو آپ کے لیے چیزیں, چونکہ آپ کی ایک تو ہماری پلاننگ نہیں ہوتی ہے, اور دوسرا ہم تھوڑے سے خود کو سیل پسندی میں چلے گئے, ہم لوگ تھوڑے زیادہ چلے گئے ہم, تو وہ ہمیں چیزیں مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہیں پھر. تو اس سے ہماری ذہنی صحت پہ بالکل اثر ہوتا ہے. لوگ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں, انزائٹی کی طرف جاتے ہیں, اور یہ چیزیں فردر صرف آپ کے ڈیز پہ افیکٹ نہیں کرتی ہیں, یہ آپ کی فردر لائف پہ امپیکٹ کرتی ہیں. آپ کی لائف, جو ہول لائف ہے نا, وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یعنی وہ آفس کی جو تھکاوٹ ہے, جو ڈپریشن ہے, وہ پھر آپ گھر میں بھی لے کے آتے ہیں. وہ آپ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بھی نہیں لے کے جا سکتے, آپ سپریس کرتے رہتے ہیں. جب آپ چیزیں سپریس کرتے ہیں, ان کو دیکھیں, آپ کا جو برین ہے نا, وہ بھی تھک جاتا ہے, بہت زیادہ چیزیں اوور برڈنائز ہو جاتی ہیں, وہ برن آؤٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو بھی کہیں پہ کتھارسس کرنا ہوتا ہے. تو وہ آپ کو پھر وہی چیز ملتی ہے کہ جو آپ کو تھوڑا سا لو ہوتا ہے, گھر میں جا کے پھر چونکہ آپ کی وہاں پہ چلتی ہے, تو آپ وہاں پہ جا کے اپنی چیزیں چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. لیکن یہ اس کو ہمیں تھوڑا سا جو ڈیفنس میکانزم ہے وہ بہتر استعمال کرنے چاہیے, تاکہ ہمارے جو, اس سے دیکھیں نا, پھر آپ کے فیملی انوائرمنٹ پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے, آپ کے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں, آپ کی, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی فردر پوری لائف ہی تقریباً ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ صرف منڈے مارننگ کا ہی سوال نہیں ہے, بالکل, یہ اوور آل آپ کی لائف کا سوال, ہول لائف آپ کی جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. بالکل.
تو اس کو یعنی کہ لائٹ آپ نے نہیں لینا کہ منڈے مارننگ ہے, کام کا برڈن ہے تو چلو کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا, نہیں, آپ کی پوری زندگی جو ہے, آپ کے ریلیشنز جو ہیں بالکل وہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ہماری وہ خواتین جن کو ہم ہاؤس وائف کہتے ہیں, جو ہماری گھریلو خواتین ہیں, کیا پیر کا دن ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہوتا ہے جیسے جاب کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے؟ اچھا, ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ سرکمسٹانسز تھوڑے سے الگ ہیں. ان کے لیے اس لیے چیلنجنگ ہوتا ہے کہ ان کے لیے ویکینڈ ہیکٹک ہوتا ہے, چونکہ بچوں کی بھی چھٹی ہوتی ہے. ویسے تو وہ ڈیلی روٹین میں گھریلو کام ہی کر رہی ہوتی ہیں, تو چونکہ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن ویکینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو باقی کے پورے دن کے کام پینڈنگ ہوتے ہیں باقی دنوں کے, تو وہ آپ ویکینڈ پہ لے کے آتے ہیں جی, تو وہ کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد چونکہ ہسبینڈ گھر ہوتے ہیں تو ان کی بھی تھوڑی سی, ہسبینڈ جو ہے وہ دوسرا بچہ ہی ہوتا ہے آپ کا, اس کی دیکھ بھال بھی بہت ضروری ہوتی ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے چیزیں, تو ان کے لیے اس طرح سے ہیکٹک ہو جاتا ہے منڈے, کیونکہ وہ تھک جاتی ہیں, اور پھر ان کے لیے منڈے کو جلدی اٹھنا, چونکہ بچوں کو اسکول بھیجنا, اور وہ تھوڑا سا زیادہ ان کے لیے ہیکٹک ہو جاتا ہے. ویکینڈ کی بات کریں تو کس طرح ویکینڈ کو ہم ایسے بنائیں, اتنا پروڈکٹیو بنا لیں یا اتنا اس کو ایک آسانی سے لے کے چلیں کہ وہ ہمارے پیر کے لیے چیلنجنگ کریٹ نہ کرے؟ کوئی اس کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی ایڈوائسز؟ ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ ہم جو ہے دیکھیں, جب ہماری باقی دنوں کی روٹین ہوتی ہے نا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ویکینڈ پہ بھی اسی روٹین کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ جلدی اٹھنے کی روٹین ہے تو آپ ویکینڈ پہ بھی جلدی اٹھ جائیں. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جب آپ کے ایشوز بنتے ہیں نا, تو آپ کی دو چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. ایک آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے, ایک آپ کی ایپیٹائٹ ڈسٹرب ہوتی ہے. سلیپ ڈسٹرب ہوگی تو آپ کا گٹ ڈسٹرب ہوگا, گٹ ڈسٹرب ہوگا تو سلیپ ڈسٹرب ہوگی, اور یہ چیزیں ڈسٹرب ہوں گی تو آپ انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف جائیں گے. جب آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جلدی اٹھیں, ارلی مارننگ جو ہے وہ روٹین بنائیں اپنی. ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اس سے ایکسرسائز کرنے سے آپ کی ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو اسٹریس کو ریلیز کرنے میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ایکسرسائز کو جو ہم باقی دنوں میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم ویکینڈ پہ بھی اس کو کنٹینیو کریں. صحیح, اور تاکہ ہماری روٹین جو ہے وہ سیم رہے. ہم ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید ہم ڈسکشن کرتے ہیں. جس طرح ہمارے فون کے اندر ایک ریسیٹ کا آپشن ہوتا ہے نا, کہ ہم اپنے فون کو ریسیٹ کر سکتے ہیں, وہ بالکل فریش ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک منڈے مارننگ کو بھی ہم کچھ اس طرح سے اگر لے کر چلیں تو اس سے ہماری زندگی بڑی آسان ہو سکتی ہے. کیسے اس کو پریکٹیکلی کیسے کیا جائے, کیونکہ نارملی لوگ کہتے ہیں باتیں تو بڑی آسان ہوتی ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے پیر کا دن, ایک نیا آغاز, نئی شروعات یا پھر نئے چیلنجز لے کر یہ دن آتا ہے. اسی پہ بات کریں. واپس ٹاپک کی جانب آنے سے پہلے آپ کے ساتھ ہم ایک سٹوری شیئر کر لیتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک کمپٹیشن ہے, مقابلہ ایک ہو رہا ہوتا ہے. ابھی اس کا رزلٹ نہیں آتا, ابھی آخری لمحات نہیں آتے, لیکن جو ایتھلیٹ ہے اس نے پہلے سے ہی جشن منانا شروع کر دیا اپنے فتح کا, یعنی کہ اپنی کامیابی کا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے. دیکھیں, کامیابی کے اگر آپ بالکل قریب ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ پہلے سے جشن منانا شروع کر دیں. کب کہاں کیا ہو جائے, اگلے لمحے میں کیا ہو جائے, بالکل کسی کو معلوم نہیں ہوتا. تو جناب اس ایتھلیٹ نے یہی کیا ہے کہ کامیابی کے بالکل قریب پہنچنے سے قبل اس نے جشن منانا شروع کر دیا, لیکن یہ لمحہ اسے ناکامی کا شکار یہ لمحہ اسے کر دیتا ہے. اور یہ وہ سبق ہے جس کا سامنا امریکہ میں ایک میراتھن میں شریک ایتھلیٹ کو ہوا کہ اس نے بیفور جو رزلٹ تھا اس سے پہلے اس نے جشن منانا شروع کر دیا. جناب یہ فیسٹیول 2026 میں ہوتا ہے, اور ایک ایتھلیٹ اس وقت ہار گیا جب اسے فتح یقینی نظر آنے لگی. اس نے اس سے قبل ہی جشن منانا شروع کر دیا, لیکن آخری ہی لمحات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر جو دوڑنے والا شخص تھا اس نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اور ریس جیت لی, کیونکہ اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا تھا. جیسے اس نے ہار ماننے سے انکار کیا, اس نے سوچا کہ اب میں بالکل جیت چکا ہوں, اور یہی اوور ایکسائٹمنٹ جو تھی اس کی جیت کے آڑے آگے اس لمحے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے. اور یہ ریس کا بہت زیادہ ایک کہیں تو آپ ایک فلم کا سین جیسے آپ کہیں تو یہ ایک نظر آ رہا تھا. جب اس سے آگے دوڑنے والا ایتھلیٹ فنیشنگ لائن پر پہنچا تو اسے یقین تھا کہ وہ ریس جیت چکا ہے. اس یقین کے بعد اس کی جو رفتار تھی وہ بڑی کم ہو جاتی ہے, اور اس نے جشن منانے کے لیے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر دیا اور فنیشنگ لائن عبور کرنے سے قبل ہی وہاں موجود
तमाम जो तमाशाई थे उनको देखने लगा और उनकी सताइश का इंतज़ार जो है वो करने लगा, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही लम्हात में उसकी ये जो खुशी है, ये जो जीत की खुशी है, वो हार में बदल जाती। इसीलिए कहते हैं कि आप कभी भी वक्त से पहले कुछ तवक्कुआत ऐसी ख़ास कर ना लगाएं जब आप किसी रेस में हैं, किसी कंपटीशन में हैं। देखिए, ये ज़िंदगी पूरी एक रेस है, आप अपने करैक्टर में हैं, एक कंपटीशन में हैं, तो कभी भी वक्त से पहले आप उम्मीदें वाबस्ता ना कर लें। कुछ लम्हात लगते हैं, ज़िंदगी हमारी पूरी तब्दील हो जाती है। तो ये ओवर एक्साइटमेंट या ओवर कॉन्फिडेंस होना जो है, ये बाज़ दफ़ा हमें नुकसान पहुंचा देता है, हमें हार का सामना करना पड़ जाता है। तो आप सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी इस ज़िंदगी की इस गाड़ी को, जिस रेस में, जिस दौड़ में आप शामिल हैं, उसको लेकर चले। किसी को पीछे छोड़ने की या किसी को कमतर समझने की आपने कोशिश नहीं करनी है। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। रिदा हमारे साथ है। रिदा, बताइएगा, पॉजिटिविटी, सोच, बिल्कुल हमारे जो एक शुक्रगुजारी का एलिमेंट है, जैसे अभी ये रिपोर्ट भी आपने देखी कि हम वक्त से पहले वो एक्साइटमेंट का शिकार हो गया और वो जो उसके ओवर कॉन्फिडेंस था उसने उसे हरा दिया। ना कि वो शुक्रगुजारी का मुजाहरा करता कि मैं बिल्कुल वही करीब पहुंच गया, तो लाइन को क्रॉस करने के बाद वो खुशी मनाता, लेकिन उससे पहले ही उसने वो चीज़ें की और उसको हार का सामना करना पड़ा। यही चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं। खासकर मंडे मॉर्निंग की बात करें, वीकेंड को हम कहते हैं खैर है, सुबह हम कर लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी। जब मंडे मॉर्निंग का टाइम आता है, जब दिन आता है, जब ऑफिस जाना है या काम के लिए, सब कुछ धरेगा धरा रह जाता है। तो ये जो पॉजिटिविटी है या शुक्रगुजारी है या एक सब्र के साथ करने वाली चीज़ें हैं, इसकी कितनी ज़रूरत है इस वक्त हमारी ज़िंदगी में? बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला कि जो हमारी सेल्फ टॉक होती है वो बहुत मैटर करती है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो मस्बत बोलें। मस्बत बोलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। जहाँ तक अभी आपने बात की एक्सपेक्टेशंस की, जब हम एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेते हैं तो ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं या एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को लिमिटेड करते हैं। क्योंकि जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी ना, उतना आपका जो है वो जो मोटिवेशन लेवल है वो लो होता चला जाएगा। मसले मसाइल बढ़ेंगे। देखिए, आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उन तवक्कात पे पूरा नहीं उतरा जो आपने उससे लगा, मजबूरी हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकती है ना। अब हर इंसान हर वक्त एक जैसा नहीं मिल सकता आपको, तो वो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ होता रहता है। लेकिन आप उसको हमेशा मुख्तलिफ होते हैं, जज्बात मुख्तलिफ होते हैं, बंदे को समझना चाहिए भाई। समझना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं, हमें लगता है कि अगर वो बंदा हमें एक दिन में 1 घंटा दे रहा है तो अगले दिन भी हम 1 घंटे से ज़्यादा की तवक्को लगाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी तवक्कुआत को थोड़ा सा लिमिटेड करें, कोशिश करें कि ना ही लगाएं। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम उनको थोड़ा सा लिमिटेड करें। शुक्रगुजारी की जहाँ तक बात है, तो शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड से आपके जो पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, डिप्रेशन लेवल कम होता है, और आपकी जो ज़िंदगी में दूसरे नफ्सियाती और घरेलू मसाइल होते हैं ना, उनमें काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। और हमें यही तो कमी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें चाहिए कि हम हर चीज़ पे शुक्र अदा करें, कम में भी शुक्र अदा करें, ज़्यादा में भी। देखिए, देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, तो वो कम भी देती है, ज़्यादा भी देती है। लेकिन हम अगर अपना शुक्रगुजारी का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई कर लें तो हो सकता है वो हमें ज़्यादा देना शुरू कर दे। क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स में पावर ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप जब शुक्रगुजारी करते हैं ना, तो आप अल्लाह ताला की हजूर बयान कर रहे होते हैं कि हमें उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र है कि वो हमें हाल में भी रखा हुआ है, कम दिया है, ज़्यादा दिया है, बिल्कुल, तो वो आपको मजीद देता है। जब देखें, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं वैसा मिलूंगा। तो हमारी तौक़ात जितनी उससे ज़्यादा होंगी, हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी सिर्फ खुदा की ज़ात से चाहिए। तो वो जितनी हमारी ज़्यादा होंगी, उसमें हमारे शुक्रगुजारी का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है कि जो मिल रहा है उस पर शुक्र करें, हर हाल में शुक्र करें, तो वो मज़ीद हमें उसमें इजाफा हो सकता है। बिल्कुल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जो हमने इस वक्त बिगाड़ रखी है, जिस बेचारी के साथ सत्यानाश कर रखा है, फिर हमने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना कि मैं को पागल थोड़ी हूँ, फिर हम ये कहने लग जाते हैं। अभी तक ये स्टिग्मा हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। वर्क प्लेस पे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली होना कितना ज़रूरी है। चाहे वो हम टॉपिक तो हमारा पीर के दिन का है, मंडे मॉर्निंग का है, लेकिन हम ओवरऑल हमारे जितने भी वर्किंग डेज़ है उसमें अगर मैं बात करूं तो वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट ये कितना इफ़ेक्टिव होता है आपके रूटीन के ऊपर। अगर हम मंडे मॉर्निंग को ही ले लें तो ये कितना इफ़ेक्टिव होता है? सही। देखिए, वर्क जो प्लेस एनवायरनमेंट है ना, वो आपका 2 तरह का होता है। टॉक्सिक होता है या आपका बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है।
کمفرٹ میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کے ذہن کو بھی سکون چاہیے. یس کام کا برڈن تو ایک الگ چیز ہے نا کہ وہ ہوتا ہی ہے منڈے مارننگ میں, وہ تو ہمیں ذمہ داری ہے, وہ ہم نے کرنی ہے. جتنے